پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ ہی نظریہ پاکستان ہے۔ جب دیس کی بنیاد ہی دین اسلام پر ہے تو پھر اس کی نظریاتی سرحدوں سے لے کر زمینی سرحدوں اور اس ملک کو ہر قسم کے دشمنوں سے بچانے والی افواج پاکستان کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ پر ہوگی۔ پاک فوج کا ہر سپوت اس کلمے کے عکس ماتھے پر سجائے میدان میں اترتا ہے۔ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر اسی جذبے سے سرشار ہو کر اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ 1947 کی تاریخی ہجرت بھی کلمے کی بنیاد پر تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے قبل سر سید احمد خان نے بھی یہی واضح کیا، اور پھر چودھری رحمت علی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1915 میں کلمے کی بنیاد پر ایک ملک کے قیام کی تجویز پیش کی، اور پھر اسی نظریے کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاک فوج نے ملک کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کو اپنا نصب العین بنایا۔ انہی 3 الہامی الفاظ کا عکس فوج کے مجموعی کردار، فرائض کی انجام دہی اور روزمرہ کے معمولات میں بھی جھلکتا ہے۔ حالت جنگ ہو یا امن، پاک فوج اپنا کردار اس انداز سے ادا کرتی ہے جیسے ایمان اور تقوی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ پر چلنا اس کا مطمع نظر ہے، اور شہادت کے رتبے سے سرفراز ہونا اس کے لیے مطلوب و مقصود ہے۔ حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے سمجھنا آسان ہے کہ پاک فوج کا جذبہ اور شوق شہادت کا چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے۔ دراصل یہ تو ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ بے شک یہ زندگی عارضی اور اسلامی ریاست کی حفاظت کرتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے تو اس سے افضل کچھ نہیں۔ افواج پاکستان کے افسران، سپاہی، ایئر مین، سیلرز ہوں یا فضائیہ کے ہواباز ہوں، سبھی ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کو سرمایہ سمجھتے ہوئے اس راہ پر چلنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی عظیم افواج کے جوانوں کی ٹریننگ قرآن و حدیث کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جو ان کی اسلام اور وطن سے محبت کے جذبہ ابھارتے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی بہادری، خالد بن ولید کی شجاعت، اسامہ بن زید کی جرأت، عمر بن خطاب کی حکمرانی، صلاح الدین ایوبی کے کارنامے، نور الدین زنگی کا تقوی، محمد بن قاسم کی دور اندیشی، سلطان محمود غزنوی کی مستقل مزاجی کی امین ہے۔ یہ محض پاکستان کی فوج نہیں بلکہ عالم اسلام کا فخر ہے۔ ہماری فوج ان تمام خصوصیات کی حامل ہے جو 1400 سال پہلے اسلامی فوج کی ہوتی تھی۔ ہماری مسلح فوج نے سیاچن کے بلند ترین محاذ پر جنگ سے لے کر وزیرستان کی پہاڑیوں تک اپنی بہادری کا لوہا ایسا منوایا جیسے 1400 سال پہلے اسلامی فوج نے کیسر و کسرا اور روم و فارس جیسی سپر پاورز کے ساتھ لڑ کر منوایا تھا۔ پاک فوج عظیم سپہ سالاروں کی روایت کی امین ہے۔ پاک فوج کے سپاہ سالار سے لے کر فوجی جوان تک ہر فوجی کلمہ طیبہ کو اپنی بنیاد سمجھتا ہے۔ یہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ پاک فوج اپنا مشن اللہ اکبر سے شروع کرتی ہے اور الحمدللہ پر ختم کرتی ہے۔